اسلام آباد کے پارلیمنٹ سے لے کر سرحدوں پر گونجتے لانچرز تک ایک ہی دن میں پاکستان کے منظرنامے نے ڈرامائی موڑ لیا، جہاں قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور کر کے فورسز کو کسی بھی شہری کو 3 ماہ اور ٹھوس شواہد پر مزید 6 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار دے دیا۔ اپوزیشن نے اسے کالا قانون کہہ کر ایوان کو احتجاجی نعروں سے ہلا دیا۔ اسی دوران عالمی ادارہ موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بلند کر کے معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا، اور پھر جشن آزادی کے سٹیج پر وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کی جا رہی ہے، ایک ایسی کمانڈ جو چین کے ماڈل پر تیار ہوگی اور فتح 4 کروز میزائل سمیت مہلک راکٹ سسٹم کی ذمہ دار ہوگی۔ جو پاکستان نے دشمن کے دل میں خوف کی نئی لہر دوڑا دی۔ سیاست، معیشت اور دفاعی طاقت کے یہ متوازی دھماکے ایک ایسے دن کو تاریخ کے سب سے سنسنی خیز مناظر میں بدل گئے جسے آنے والی نسلیں محض خبر نہیں، کہانی سمجھ کر یاد رکھیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کارنر اور میں ہوں زیب بٹ۔ اسلام آباد کی پارلیمنٹ سے لے کر سرحدوں پہ گونجتے لانچرز تک پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دن نے نیا موڑ لیا، بلکہ کہوں گا ڈرامائی موڑ لیا۔ ایک طرف قومی اسمبلی میں دہشت گردوں کے خلاف ایک بل منظور ہوتا ہے جس میں آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو 3 سے 6 ماہ کی جو ہے اپنی حراست میں لے سکتے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان یوم آزادی کی تقریب میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ آرم فورسز جو ہے اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جو دشمن ہیں دونوں کے لیے دونوں جو اعلان ہوئے ہیں ان کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ساتھ زیاد صاحب موجود ہے۔ زیاد صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک انٹرنل ہے ایک ایکسٹرنل ہے۔ انٹرنل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا جو ایکٹ منظور ہوا اس میں کسی بھی شخص کو آرم فورسز اٹھا کے غائب کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف ہم اعلان وزیر اعظم کر رہے ہیں کہ باہر کے لیے آرم فورسز ہم بنا رہے ہیں جس میں راکٹ اور آرم فورسز ایکٹ لے کے آ رہے ہیں۔ دونوں دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ملک کے دشمن تو متاثر ہوں گے ہی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہیں یہاں پہ لیب کولیپس آئے گا جہاں پہ کہیں غیر ضروری بندہ یا کہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ملزم نہیں ہے وہ بھی زیر آپ آ سکتا ہے؟ بٹ صاحب، ایک تو سب سے پہلے آپ کو اور ہمارے سننے والوں کو جشن آزادی مبارک۔ یہ پاکستان کا 79واں یوم آزادی ہے اور 78 سال ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ 78 سال اور 79ویں یوم آزادی، یہ بھی ایک فلسفی ہو کہ لوگوں کو سمجھ کم آتی ہے۔ بہرحال رات جو تقریب ہوئی زبردست تھی، ایک جو پوری پاکستان قوم کو اور پوری دنیا کو میسج کیا کہ درمیان میں صدر مملکت تھے، ایک طرف جناب وزیر اعظم صاحب تھے اور دوسری طرف فیلڈ مارشل صاحب تھے، اور جو وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا شہباز شریف صاحب کا، آج تک کے جو چند بہترین ان کے خطابات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ چلیں، شکر ہے کہ اس میں جناب انہوں نے بڑی جو 2-3 بڑے اعلانات کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں تمام پاکستانی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو میثاق پاکستان میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ اچھا، یہ ضروری ہے، پاکستان اس طریقے سے بکھرا ہوا ہے، اس کو اکٹھا کرنے ایک لڑی میں پرونے کی ضرورت ہے، اور یہ آغاز جو کر سکتے ہیں وہ وزیر اعظم کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو انہوں نے آرمی راکٹ فورس کا اعلان کیا، یہ ایک جناب بڑا، اس پر پوری دنیا میں تجزیے ہو رہی ہیں، خاص طور پر بھارت جو ہے اس کو کر رہا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، راکٹ کا جو کنسپٹ ہے وہ آج کا نہیں ہے، راکٹ کا کنسپٹ صدیوں سے ہے، مطلب جب سے جنگ شروع ہوئی اس وقت سے راکٹ کا تصور ہے۔ اچھا، وہ راکٹ پہلے کیا ہوتے تھے؟ پہلے غلیلیں ہوتی تھی، غلیلیں ایک راکٹ ہی تھی، پھر کیا کرتے تھے کہ جناب ایک لکڑی کے ساتھ آگ لگا کے اس کو پھینک دیتے تھے، وہ آگ آگے دوسری طرف جا کے لگتی، وہ راکٹ کی ابتدائی شکلیں تھی، پتھر بھی بڑے بڑے پھینکتے تھے، بڑے بڑے۔ اچھا، تو یہ بڑھتا بڑھتا اب پھر جدید آرمی ہے۔ جدید آرمی میں کیا ہوا کہ آپ ٹینک ہوتے تھے 1965 کی جنگ میں، آپ کو یاد ہے کہ جناب جب وہ ان کے ٹینک آ رہے تھے تو ہم نے اپنی شہادتیں دی اور ان کی لیٹ گئے، اور وہ جو ایک کنسپٹ ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں یہ جو ہمارے ٹینک ہے وہ تو کسی کام کے نہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی ہماری جنگ ہوئی یا اس سے پہلے آج کل جو جنگیں ایران اور امریکہ میں جنگ ہوئی، ایران اسرائیل میں جنگ ہوئی، اسرائیل غزہ میں، فضائی ایئر فورس کی۔ اچھا، اب ایئر فورس میں بھی وہ جو ہمارے طیارے ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں کہ وہ گر سکتے ہیں۔ اب اس کی نئی ٹیکنالوجی کیا آئی کہ ڈرون ہو گئی۔ اچھا، اور ڈرون میں بھی اب میزائل ٹیکنالوجی آ گئی۔ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ ہم نے کسر نفسی میں اس کو راکٹ فورس کہا ہے، در حقیقت یہ ہماری میزائل فورس ہے، اس کو نام میزائل فورس کا انہوں نے نہیں دیا۔ یہ ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کی ایک علیحدہ انہوں نے کمان بنا دی۔ آپ کو کہتے ہیں پہلے جیسے ہمارے یہاں انفینٹری علیحدہ ہے، ہمارے توپ خانہ علیحدہ ہے، اچھا انجینئر کور علیحدہ ہے، بہت ساری کورز ہیں وہ مختلف کام کرتی ہیں۔
تو یہاں جناب ایک نئی یوں سمجھے کہ ہم نے ایک اس کو راکٹ کا نام دیا، لیکن یہ در حقیقت پوری دنیا میں علیحدہ سے ایک میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی پر مشتمل یہ ایک فورس ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جنگیں زیادہ ٹیکنیکل ہو جائیں گی، جنگوں میں نقصان کم ہوں گے، ہمارے جہاز نہیں جائیں گے بلکہ ہمارے ڈرون جائیں گے۔ ہو گیا نا بیرونی ریٹ، یہ ہو گیا۔ اور انٹرنل ہم بات کریں جس میں وہ 3 سے 6 ماہ کے لیے ہماری اب دوسری طرف آ جاتے ہیں جناب قومی اسمبلی میں۔ یہ گورنمنٹ بڑی چالاک ہے جناب، آپ کو پتا ہے، یہ اوپر سے یوم آزادی منا رہی ہے اور اندر سے انہوں نے کام کر دیا ہے۔ اچھا، اور ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یوم آزادی کے روز ہی تم نے جناب یہ حالت کی ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا تم پھر غدار ہو، تم پاکستان کو یہ اس طرح کی بات اس میں آپ سیاسی کوئی بات نہیں کر سکتے، بالکل آپ کریٹیسائز نہیں کر سکتے، آپ احتجاج نہیں کر سکتے، آپ یہ ہائبرڈ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا جی، ان کے پاس چونکہ دلیل نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی ان سے سوال کرے تو وہ ان کا مخالف کہلاتا ہے۔ ہوا کیا ہے جناب، شہنشاہ پر دیوار میں چنوا دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا کیا ہے جناب، یہ پہلی بات، یہ 3 ماہ کا قانون تو پہلے موجود تھا کہ 90 روز تک کسی کو حراست میں رکھا جا سکے گا، اب وہ 6 ماہ کا ہو گیا۔ بٹ صاحب آپ خود سمجھتے ہیں بچے گا کیا اس میں سے؟ آپ خود کرائم کی بیٹ کرتے رہیں، کرائم رپورٹنگ کرتے رہیں، یہ بتائیں کسی کو گرفتار کریں، اب وہ پرانا دور تھوڑی ہے کہ اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے کھاتے نکالے جائیں گے ان کے پورے پاکستان سے۔ آج کل تو پہلے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، گھنٹے میں بھائی پتا چل جاتا ہے اس کا کہ یہ اب تک کیا کرتا رہا ہے، کہاں پڑھتا رہا ہے، کیا کیا اب تک، اس کا کچا چٹھا کیا ہے۔ اب وہ ہفتوں والا کنسپٹ ہی نہیں رہا، جس کو چاہتے ہیں آدھے گھنٹے میں پکڑا، آدھے گھنٹے میں اگر کوئی 2 سال سے نہیں پکڑا گیا تو وہ اس کے سارا کچھ جناب پتا چل، وہ کہتے ہیں نا ایک یوم حشر ہوگا اور اس میں جناب ہمارے نام مال ہمارے ہاتھوں پر ہوں گے اور ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ آ جائے گی۔ بھائی وہ یوم حشر تو جو آئے گا سو آئے گا۔ ہمارے ہاں جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے وہ ہمیں 1 منٹ میں بتا دیتی ہے آپ کی لوکیشن کیا رہی، آپ اب تک کہاں رہے، کیا کیا باتیں کرتے، ہر چیز آپ، لیکن یہ کیوں کیا؟ یہ جناب پھر وہی سخت باتیں، اصل میں در حقیقت یہ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے جناب 90 دن کا۔ کتنے دیر باقی رہا کہ 2 سال کے لیے دبانا ہے؟ اسد کیسر نے صحیح کہا ہے، اس نے کہا جی اس قسم کے جو بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ در حقیقت پی ٹی آئی کو یا اپوزیشن کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا اس سے کوئی کنسرن۔ آپ کی سی سی ڈی ہے، یہ بتائیں کون سی تحقیقات ہوتی ہیں، وہ پکڑتے ہیں چوتھے دن تنخواہ دیتے ہیں، وہ اپنی ہی گولی لگنے سے جناب وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بات آپ کی تو یہ در حقیقت سیاسی، وہ تو بالکل ایک دیکھ کے ایکسٹریم پہ گئے ہوئے کرمنلز ہیں، کوئی بچی کو چھیڑ رہا ہے، کوئی دوران ڈکیتی قتل کر رہا ہے، کوئی دوران ڈکیتی مطلب ہے زیادتی کر رہا ہے، اگر وہ کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہی، جس طرح پیچھے جو 2-3 کنزیکٹیو زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں وہ نیفے میں پستول چلنے لگ پڑے ہیں، پہلے ساتھی اپنی گولی سے ہلاک ہو رہا تھا ساتھی کی، اب جو نیفے میں پستول ہے تو کنسپٹ اچھا، لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اس سے زیر آب آ رہی ہے سی سی ڈی سے؟ بالکل یہ درست ہے، سی سی ڈی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو آج کل کی انویسٹیگیشن ہے وہ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ہفتوں مہینوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ فوری ہو جاتی ہے۔ یہ 3 سے 6 مہینے جو کیے ہیں یہ در حقیقت اپنے پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے۔ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے، ماننا آپ کی بات، وہ ادھر دہشت گردی کے خلاف اگر کہتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ یہ موڈیز میں اگر ہم نے رینکنگ حاصل کی ہے، یہ زبردست ہے، اگر دہشت گردی کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، چلیں اگر سیاسی پارٹی کے خلاف بھی ہم اپنے مخالف کا کام بھی کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر موڈیز میں اگر رینکنگ اگر ہم نے بہتری کی ہے، بہتری لی ہے؟ موڈیز کی رینکنگ ایک پہلی بات یہ کہ ہم کوئی پوزیٹیو میں نہیں چلے گئے، ہم فاسٹ میں نہیں چلے گئے، ہم کچھ اور نہیں، یوں سمجھیں کہ پہلے ہم جناب 20,000 کے مقروض تھے، 500 روپے ہم نے واپس کر دیے، اب 19,500 کے ہو گئے، مطلب ہم نے بڑی کمال کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی وہ بی بی سی سی اور مطلب تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے نمبر پر ہیں، ابھی ہمیں 0 پر آنے میں، ابھی مائنس میں ہیں، ابھی تک 0 میں آنے میں ہمیں بڑا ٹائم لگے گا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ٹوٹل پستی کی طرف جا رہے تھے، نیچے کی طرف جا رہے تھے، ہم اس پر چلو ٹھہراؤ آ گیا، اس کا کریڈٹ چاہے فیلڈ مارشل لینا چاہیں، چاہے وزیر اعظم صاحب لینا چاہیں، چاہے آصف زرداری صاحب لینا چاہیں، اور آج انہوں نے کیا کیا کہ اپنوں میں ہی جناب اعزازات بانٹ دیے۔ سب سے پہلا بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے اعزاز دیا ہے، اس کے بعد آرمی چیف صاحب کو دیا ہے، اور تیسرا اعزاز جو دیا ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کو دیا ہے۔ تو ریوڑیاں بٹ رہی ہیں جناب، اپنوں میں بٹ رہی ہیں، اور بہرحال اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کا یہ جو ایک علیحدہ کمان بنانا ہے، موڈیز کی جو ریٹنگ ہے، یہ پوزیٹیو چیزیں ہیں۔ البتہ یہ سیاسی جو دہشت گردی حکومت کی جانب سے، حکمرانوں کی جانب سے، یہ قانون 3 سال کے لیے بنایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ قانون بھلا ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. یہ 3 سال آخر کون سی ایسی ایمرجنسی ضرورت پڑی ہے؟ آپ وہاں تو روزانہ طالبان کو مارتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو مارتے ہیں, انویسٹیگیشن تھوڑی کرتے ہیں. تو یہ سیاسی پولیٹک, اگر پی ٹی آئی کو بھی اس میں اعتماد میں لے لیا جاتا, جے یو آئی نے احتجاج کیا, سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پر تنقید کی ہے, اور عالیہ کامران صاحبہ تھیں جو جے یو آئی کی تھی, وہ اس پر احتجاج کر کے گئے. تو بات یہ کہ آپ کوئی سیاست آپ کریں, قانون سازی کریں, لیکن اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھا کر کریں, تو وہ ملک کے لیے بہتر ہوگی. جی بہت شکریہ. آج تقریب اعزازات میں, یوم آزادی کی تقریب میں آپس میں ہی اعزازات اور نوازشات بانٹ دیے گئے, اور دوسری جانب اگر دیکھیں کہ اگر یہ قوانین بن رہے ہیں تو اس کو دہشت گردوں کے خلاف استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا کے ان کو ہٹ کیا جائے. مزید ایسی انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کا.